فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اب تو واقعی مجھے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں جانتا تھا کہ ایلٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ خوف ایک حقیقت ہے ویستونیا۔ اس سلسلے میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میری رہنمائی کرو۔ واقعی یہ بے حد پریشان کن خیال ہے۔ میں نے اس بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ میں کچھ دن اور تمہیں مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری پسندیدہ جگہ پہنچانے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ان لوگوں سے اتنی دور نکال دوں گا کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں گردن جھکا کر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر میری نگاہ ڈریگی کی طرف اٹھ گئی۔ ڈریگی نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ مقصد یہی تھا کہ میں یہ تجویز قبول کر لوں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے ایلٹ؟ لیکن یہاں اس جگہ، کیا یہ جگہ تم محفوظ سمجھتے ہو؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم تیار ہو؟ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ایلٹ، میں خود بھی تم لوگوں سے متاثر ہو گیا ہوں اور اتنی جلدی تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر یوں سمجھ لو میرے دوست کہ تم نے ایک سنہرے مستقبل کی جانب قدم بڑھا دیا ہے۔ میرے یہ الفاظ تمہیں عجیب ضرور لگ رہے ہوں گے، لیکن میں تمہیں ان کی حقیقت سے بھی ضرور آگاہ کر دوں گا اور تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے غلط نہیں کہا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارے اپنے وطن میں تمہاری مالی حیثیت کیا ہوگی، لیکن جو آدمی صحرائے اعظم میں اتنی شاندار تیاریوں کے ساتھ جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے کے لیے نکل آئے، اس کی مالی پوزیشن یقیناً بہتر ہی ہوگی۔ کیا یہ ایک عمدہ بات نہ ہوگی کہ تمہارا کام بھی پورا ہوتا رہے اور اس کے ساتھ ہی تمہیں کچھ مالی منفعت بھی حاصل ہو جائے؟ میری سمجھ میں ایک بات بھی نہیں آ رہی مسٹر ایلٹ، اور نہ ہی میں ذہن پر اس بارے میں زیادہ زور ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس میں نے تمہاری محبت میں یہ سب کچھ قبول کر لیا ہے اور اب تم جس طرح چاہو میرے بارے میں فیصلہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنی منزل سے دور ہٹ گیا ہوں، لیکن کچھ راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر بھٹک جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ڈریگی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کی کرنیں رقصاں تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اشارہ اسی کی جانب ہے۔ ایلٹ بھی مسکرانے لگا اور پھر اس نے میرے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نقصان میں نہیں رہے۔ نفع و نقصان تو زندگی کے ساتھ ہے۔ میں نے بے لوث تمہاری محبت قبول کی ہے۔ میں جانتا ہوں، ایلٹ نے جواب دیا اور پھر مجھے اشارہ کر کے اس ٹیلے کے عقبی حصے کی جانب چل پڑا۔ عجیب سی جگہ تھی۔ ٹیلا کافی پھیلاؤ میں تھا اور جگہ جگہ اس میں اس طرح چٹانیں ابری ہوئی تھی جیسے انہیں انسانی ہاتھوں نے تراش دیا ہو، اور میرا یہ اندازہ بھی غلط نہیں نکلا۔ ایک ابرے ہوئے پتھر کے قریب پہنچ کر ایلٹ نے اس میں نیچے ہاتھ ڈالا اور دفعتاً ہی میں نے ایک پرشور آواز کے ساتھ پتھر کی ایک چوڑی دیوار اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے دیکھی۔ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ حیرت مصنوعی نہیں، حقیقی تھی، کیونکہ اس جگہ، اس ویرانے میں کسی ایسے مصنوعی میکانزم کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دیوار کی دوسری جانب نیم تاریک سا ماحول تھا۔ ایلٹ نے مجھے اشارہ کیا اور ڈریگی کے ساتھ اس ہٹی ہوئی دیوار کے خلا میں داخل ہو گیا۔ پورا ٹیلا اندر سے کھوکھلا تھا۔ چھت اس کی بلندی تک چلی گئی تھی اور کسی گنبد کی سی شکل رکھتی تھی۔ یہاں سائیڈوں میں لکڑی کی الماریاں لگی ہوئی تھی۔ اندر عمدہ قسم کا سامان ضرورت موجود تھا، جس میں ہلکا پھلکا فرنیچر بھی تھا۔ زمین پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ویرانے میں اس عیش گاہ کا تصور کوئی الف لیلوی تصور ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن جو کچھ تھا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایلٹ نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب جادوئی کارنامہ ہے، تم اسے ہمارا کارنامہ کہہ سکتے ہو؟ ایلٹ نے کہا، لیکن یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ بلا شبہ ہو رہا ہوگا، لیکن جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے ہم اسے حقیقت کا نام ہی دیتے ہیں۔ آج تک تم ہماری ضیافت کرتے رہے ہو اور تم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ تمہارے پاس کیا موجود ہے۔ اب کچھ وقت ہمارے مہمان رہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے زور سے گردن جھٹکی اور پھر ایک صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی
اس کا مطلب ہے میں اسٹیفن براکوڈا کی راہ پر لگ چکا ہوں۔ یہاں اس ویرانے میں اس قسم کا طلسماتی انتظام یقیناً عام لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ ڈریگی اور ایلٹ وہاں سے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے لینڈ روور کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن پھر بیٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ لوگ مجھے اس جگہ چھوڑ کر فرار نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا ایک اہم ٹھکانہ تھا۔ میں نے حال کا پوری طرح سے جائزہ لیا۔ کتنی محنت سے بنایا گیا ہوگا، معمولی بات نہیں تھی۔ باہر سے اس ٹیلے کو بالکل اس کی اصلی شکل میں رہنے دیا گیا تھا اور یہاں سے گزرنے والوں میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ٹیلا کوئی انسانی رہائش گاہ ہے۔ انجن بند ہو گیا۔ پتہ نہیں انہوں نے لینڈ روور کیوں سٹارٹ کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس میرے پاس آ گئے۔ اب تم بہترین قسم کا کھانا تیار کرو گی ڈریگی، ایلٹ نے کہا۔ اوکے، ڈریگی نے جواب دیا اور ایک بار پھر اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایلٹ نے اندرونی حصے میں کچھ ٹٹولا اور چوڑی دیوار اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور پھر تھوڑی سی جگہ کھلی رہ گئی جس سے ایک آدمی اندر داخل ہو سکے۔ یہاں جنریٹر بھی موجود ہے جسے سٹارٹ کر کے ہم اندر روشنی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ دیوار مکمل طور پر بند کر دیں۔ دیوار بند ہونے کے بعد جنریٹر کی آواز باہر نہیں جائے گی، لیکن اگر کھلی ہو تو پھر جنگل کا یہ سناٹا اس آواز کو اصل سے کئی گنا بڑھا کر فضا میں منتشر کر دے گا۔ مگر ایلٹ، یہ سب کچھ ہاں میرے دوست، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم لائن آف کروزل کے محافظ ہیں اور ہمیں لائن آف کروزل کی تمام بستیوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرنے پڑے ہیں، ایلٹ نے کہا۔ مگر یہ ویرانہ، میرا مطلب ہے اس ویرانے میں رہ کر تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت کا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو تم اسے ویرانہ کہہ سکتے ہو، لیکن تم نے راستے میں ایک چوڑی پگڈنڈی دیکھی ہوگی جو پہاڑ سے گزر کر دوسری سمت جاتی ہے۔ دوسری جانب صرف چند میل کے فاصلے پر بنگانا ہے۔ بنگانا کیا چیز ہے؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ لائن آف کروزل کی ایک بستی جہاں ایک بہت بڑی فیکٹری کام کر رہی ہے۔ عربوں نے واقعی اس سلسلے میں تو کمال کیا ہے۔ ہاں، یہ ان کی اب تک کی کوششوں میں سب سے مؤثر اور سب سے خطرناک منصوبہ ہے، ایلٹ نے جواب دیا۔ تب تو پھر عربوں کے دشمن اس منصوبے سے بہت خوفزدہ ہوں گے۔ میں نہیں جانتا، لیکن ان کی کارروائیوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس منصوبے کو سخت تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں زیادہ رائے زنی نہیں کر سکوں گا مسٹر ایلٹ، کیونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے جن حیرتوں سے دوچار کیا ہے، میرا خیال ہے صحرائے اعظم کے عجائبات بھی اتنی زبردست حیثیت نہیں رکھتے۔ ایلٹ ہنسنے لگا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، یہ ڈریگی کہاں گئی؟ اس ٹیلے کے مختلف حصے ہیں، یہ جگہ صرف ایک پورشن کہی جا سکتی ہے۔ تمہاری لینڈ روور میں نے ایک گیرج میں محفوظ کر دی ہے۔ گیرج؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، یہاں گیرج بھی ہے، کچن بھی ہے جس کا اس حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایلٹ بولا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی، جیسے بہت زیادہ تخیر کا شکار ہو گیا ہوں۔ چند لمحے بعد ایلٹ نے لکڑی کی ایک الماری سے چھوٹا سا کیس ریکارڈ نکالا اور اس پر ایک عمدہ سا نغمہ لگا دیا۔ مدھم سروں میں مغربی موسیقی گونجنے لگی اور ایلٹ ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ پھر اس نے جیسے خود سے کہا، واقعی بڑے عجیب و غریب مراحل سے گزرنا پڑا ہے، مجھے یہاں تک پہنچ جانے کا یقین نہیں تھا۔ پھر وہ چونک کر میری صورت دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، اور میں بلا شبہ تمہیں اس سلسلے میں اپنا مددگار کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے موسیقی کی لہروں میں کھویا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ غار کے ایک حصے میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور پھر ایک مدھم سی آواز کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہو گیا۔ دروازے سے ڈریگی ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، پھر اس نے ٹرالی ہمارے سامنے لا کر روک دی۔ میں متعجبانہ انداز میں اس نمودار ہو جانے والے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرالی پر بہترین قسم کے پنیر سے بنے ہوئے سینڈوچز، عمدہ قسم کی کافی، بسکٹ اور ایسی ہی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اب تم لوگ مجھے جادوگر محسوس ہونے لگے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈریگی نے ایلٹ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، ایلٹ دروازہ بند کر دو، باہر اب ہمارا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ اوکے ڈریگی، ایلٹ نے کہا اور ایک بار پھر اٹھ کر دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس بار دیوار بالکل بند ہو گئی تھی، اندر بالکل تاریکی پھیل گئی، لیکن چند لمحوں کے بعد ڈریگی نے چند مومی شمعدان روشن کر دیے جن کی مدھم اور پیلی روشنی حال میں پھیل گئی۔ یہ تم نے اچھا کیا، جنریٹر چلانے کو ابھی جی نہیں چاہ رہا تھا اور پھر کافی دن سے بند پڑا ہوا ہے، ذرا اسے چیک بھی کرنا تھا۔
ضرورت ہی کیا ہے اس کی، یہ روشنی بھی کافی ہے۔ ڈریگی آہستہ سے بولی اور اس کے بعد وہ میرے بالکل قریب صوفے پر آ بیٹھی۔ تمہیں اب ان حیرتوں سے باہر نکل آنا چاہیے ویستونیا۔ ہم لوگ تمہیں اپنے بارے میں بتا چکے ہیں اور اب اس سے تم اندازہ لگا لو کہ ہم لوگ کتنی محنت سے یہاں اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان فیکٹریوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لو پلیز یہ سینڈوچ کھاؤ، میں نے بڑے شوق سے بنائے ہیں۔ شکریہ ڈریگی، میں نے سینڈوچ اٹھا کر اسے دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت صرف اس بات پر ہے کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو ایک ایسی عیش گاہ بنا دیا ہے جہاں انسان حیرت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ بھلا کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس بارے میں؟ ایلٹ نے کافی بنا کر میرے سامنے رکھ دی اور پھر خود بھی کافی کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈریگی بھی خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ پھر اس نے کہا، ایلٹ میں مسٹر ویستونیا کو اپنی اس عیش گاہ کی سیر کرا دوں، تم آرام کرو۔ ہاں یقیناً، ایلٹ نے کہا اور ڈریگی مجھے اشارہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں حیرت کے نقوش برقرار رکھے تھے۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر میں نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں۔ تاحد نگاہ ویرانی اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ڈریگی مسلسل میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ تمہیں گیرج دکھاؤں۔ وہ ٹیلے کے دوسرے حصے میں پہنچ گئی اور اس نے ویسے ہی ایک پتھر کو نیچے سے ٹٹول کر ایک خلا پیدا کی۔ لینڈ روور اس خلا میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک دوسرے حصے میں پہنچی۔ یہاں بھی خاصی بڑی جگہ تھی اور اس حصے میں بہترین قسم کا باتھ روم بنا ہوا تھا۔ کچن تھا جو نفیس ترین تھا۔ میں نے متعجبانہ انداز میں کہا، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بس اس لیے کہ اگر کبھی خطرناک حالات سے واسطہ پڑ جائے تو یہاں پناہ لی جا سکے۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کوئی اس جگہ کے بارے میں یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہمارا تعاقب کرنے والے یہاں تک آ جاتے تو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم جادوگر تھے جو خلا میں پرواز کر گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ایسی بہت سی جگہیں بنائی گئی ہیں؟ میرا مطلب ہے ایسی جگہوں کی ضرورت تو پورے صحرائے اعظم میں پیش آ سکتی ہے۔ خیر پورے صحرائے اعظم میں تو نہیں، لیکن اس قسم کی بہت سی جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں سے ہم اپنا خفیہ نگرانی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کمال ہے، میں نے کہا۔ ڈریگی وہاں سے بھی نکل آئی۔ میں نے پوچھا کہ وہ باہر جانے کے بعد اندرونی دروازے سے واپس آئی تھی۔ وہ دروازہ کہاں ہے؟ کچن ہی سے گزر کر ایسا ہی راستہ اندر جانے کے لیے ہے، ڈریگی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ باہر چہل قدمی کرتے رہے اور پھر ڈریگی ہال میں واپس آ گئی۔ میں ایلٹ کو دیکھنے لگا جو ایک الماری کے پاس کھڑا ہوا کچھ کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے الماری بند کی اور مسکراتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا۔ مسٹر ویستونیا کو ہمارا یہ ٹھکانہ پسند آیا ڈریگی؟ مسٹر ویستونیا بہت زیادہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایلٹ صرف مسکراتا رہا تھا۔ ہم آرام کرنے کے لیے وہی ایک حصے میں لیٹ گئے۔ اس دوران ہم بہت سی باتیں کرتے رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ان باتوں میں ایلٹ اور ڈریگی مجھے اپنے مشن سے رغبت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو خود دل سے یہی سب کچھ چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا منصوبے آ رہے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل رہ کر ہی اسٹیفن براکوڈا کا سراغ پا سکتا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 8:30 بجے تھے جب ہم لوگ ہلکے پھلکے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، جب ایلٹ گھڑی دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ڈریگی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولی، ویستونیا تمہاری ان سیاہ آنکھوں میں نہ جانے کیا قوت پوشیدہ ہے کہ میرا ذہن مسحور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈریگی میں اس قربت کے انجام سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے کہا، انجام؟ وہ بویں چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں ڈریگی، تم اگر زیادہ گہرائیوں تک میرے وجود میں اتر گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تمہارے وجود کی گہرائیوں میں رہ کر تمہیں سنبھالے رکھوں گی۔ ویسے اپنے بارے میں تم نے مزید کچھ نہیں بتایا ویستونیا۔ اسپین میں تمہارے اہل خاندان تو ہوں گے؟ ہاں پورا خاندان ہے۔ شادی شدہ ہو تم؟ نہیں، زندگی کے اس پہلو سے ابھی ناآشنا ہوں۔ میں اپنی تحقیق میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی اور رشتے کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو پھر اپنی تحقیق کے تمام راستے میری سمت موڑ دو۔ مجھ پر غور کرو، مجھے سمجھو، مجھے سوچو۔ کیا رکھا ہے جڑی بوٹیوں کی ریسرچ میں؟ تم دنیا کو زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہو اور دنیا اس کے جواب میں تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتی ہے؟ یقین کرو ویستونیا، محبت ایک ایسا عظیم جذبہ ہے جسے پانے کے بعد انسان دنیا کی وسعتوں کو پا لیتا ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو اپنا لیں تو تم محسوس کرو گے کہ تمہیں اپنی زندگی کی تمام محنتوں کا ثمر مل گیا ہے۔
اور یقین کرو میں بھی تمہارے بارے میں اسی انداز میں سوچتی ہوں۔ ہم یکجا رہیں گے۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ ہم اپنے اس مشن سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے چلوں گی۔ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ اپنے وطن، وہ مسکرا کر بولی۔ تم نے اپنے وطن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بتا دوں گی، آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دوں گی۔ جلدی کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چالاک لومڑی اس بات پر بہت نازاں و مسرور نظر آتی تھی کہ مجھے اپنے دام میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنس دیا۔ ایلٹ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ اس نے واپس آ کر کہا، ڈریگی کیا تم نے اپنے دوست کو تیار کر لیا ہے؟ اوہ سوری ایلٹ، اس موضوع پر تو بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ چونک کر بولی۔ کمال ہے، حالانکہ تمہیں مسٹر وستونیا کو بتا دینا چاہیے تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں مسٹر وستونیا، اب ہم اپنی اس عیش گاہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آؤ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ایلٹ نے پراسرار انداز میں کہا، اور میں ان دونوں کے ساتھ اس طلسم کدے سے باہر نکل آیا۔ دروازے کے عین سامنے ایک بڑے سے ٹرک کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ مجھے اس ٹرک کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ ٹرک کے پاس دو افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ایلٹ مجھے لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہمیں اس ٹرک میں سفر کرنا ہے۔ تمہیں لینڈ روور یہاں چھوڑتے ہوئے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، لیکن وہ محفوظ تو رہے گی نا؟ بالکل اسی طرح جیسے یہاں تمام سامان محفوظ ہے۔ تمہیں خود اندازہ ہوگا کہ اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹرک کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عام قسم کے استعمال کا ٹرک تھا جس پر اوپر تک سبزیاں لدی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آدمی جو اس ٹرک کے قریب کھڑے ہوئے تھے تاریکی کی وجہ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ہمارا یہ سفر ذرا مختلف انداز میں ہوگا وستونیا، ایلٹ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھا دیتا ہوں، ایلٹ بولا اور ٹرک کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ٹرک کی باڈی کے بغلی حصے کو ٹٹول کر اسے کھول دیا اور ایک تختہ سا نیچے لٹک گیا۔ پھر اس نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی اور میری طرف رخ کر کے بولا، آؤ دیکھو ہماری یہ سفر گاہ کیسی ہے۔ میں نے متخیرانہ انداز میں ٹارچ کی روشنی میں اندر جھانک کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ٹرک کی باڈی دوہری تھی، یعنی سب سے اوپر کے حصے میں سبزیاں لدی ہوئی تھی اور یہ چھوٹا سا خلا نچلے حصے میں تھا۔ اگر کوئی ٹرک میں داخل ہو کر ان سبزیوں کو ہٹا کر اس کی تلاشی لیتا تو اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ اس زمین کے نیچے ایک اور چھوٹا سا خلا بھی ہے۔ اس خلا میں 8-10 آدمی بلکہ اس سے کچھ زیادہ افراد اطمینان سے لیٹ سکتے تھے اور دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہ سکتے تھے۔ اندر عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ٹرک اس مقصد کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہوگا۔ ہمیں اس خلا میں لیٹ کر سفر کرنا ہوگا، یقیناً، لیکن تمہیں ذرا بھی گھٹن کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ اس خلا میں ایسی جگہ رکھی گئی ہے جہاں سے ہوا اندر آ سکے، اور میرا خیال ہے اب ہمیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلے ڈریگی کو سہارا دے کر اندر داخل کر دیا۔ اس کے بعد باہر موجود لوگوں نے تختے کو لگا کر وہ جگہ برابر کر دی اور اندر سے اس میں چٹخنیاں لگا دی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد ٹرک سٹارٹ ہوا اور زوردار آواز کے ساتھ آگے کی سمت بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اس پگڈنڈی کے راستے بنگانا کی جانب سفر کرے گا۔ سفر شروع ہو گیا تھا۔ میرا ذہن مسلسل سوچ میں مصروف تھا۔ ظاہر ہے اس طرح بنگانا میں داخل ہونے والے لائن آف کروزل کے محافظ نہیں ہو سکتے تھے اور یقیناً ان کا تعلق ان فیکٹریوں کے دشمنوں سے تھا۔ راستہ ناہموار تھا، اس لیے جھٹکے لگ رہے تھے اور بار بار ہمیں لڑکنے سے بچنے کے لیے ٹرک کی باڈی کو پکڑنا پڑتا تھا۔ پھر جب ٹرک چڑھائی پر چڑھنے لگا تو ڈریگی لڑکنیاں کھاتی ہوئی میرے اوپر آ پڑی اور اس نے مضبوطی سے مجھے جکڑ لیا۔ جھٹکوں کے سبب ادھر ادھر لڑکنا تو ممکن تھا، لیکن ڈریگی کی یہ حرکت دانستہ تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے ایک طرف ہٹا دیا اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ سفر بھی تمہاری زندگی کا یادگار سفر رہے گا وستونیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹرک کا سفر مسلسل جاری رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ڈھلان پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی لڑکنے کی وہی کیفیت تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا خطرہ کیوں مول لیا، حالانکہ اس کے بجائے کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ کسی اجنبی آدمی کو اپنے راز میں شریک کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھ پر قابو پا کر اس لینڈ روور کو اپنے قبضے میں کر سکتے تھے تاکہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکے۔ ممکن ہے وہاں انہوں نے سوچا ہو کہ میں ان کے لیے بے ضرر ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی کا اضافہ مناسب سمجھا ہو۔ بہرحال جو بھی صورت رہی ہو،
مجھے اب اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کتنے مخلص تھے۔ مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ میں صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب آئندہ جو بھی حالات پیش آئیں ان سے نمٹنے کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ اس ٹرک کی آمد بھی ابتدا میں میرے لیے حیران کن رہی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس پناہ گاہ میں یقیناً بنگانا سے رابطے کا کوئی انتظام ضرور ہوگا۔ جس وقت ڈریگی مجھے اس جگہ کی سیر کرانے لے گئی تھی اس وقت ایلٹ نے بنگانا میں کسی کو پیغام بھیجا ہوگا اور یہ ٹرک طلب کیا ہوگا۔ رات گہری تاریک تھی جب ٹرک اپنا سفر طے کر کے آبادی تک پہنچ گیا۔ بنگانا میں داخل ہونے کے بعد بیرونی محافظوں سے انہیں کیا گفتگو کرنا پڑی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن چند ہی منٹ کے بعد ٹرک آبادی میں داخل ہو گیا اور پھر مختلف موڑ کاٹتا ہوا بالآخر ایک جگہ رک گیا۔ یہاں بہت سی آوازیں ابھرنے لگی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک اس جگہ ہے جہاں اسے یہ سبزی سپلائی کرنی ہے۔ یہاں ہم لوگوں نے دم ساد لیا تھا۔ ڈریگی نے خاص طور سے میرے کان میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو بالکل مستعد رکھو کیونکہ اب ٹرک سے سبزی اتاری جائے گی اور اس دوران ہمیں یہیں پر خاموش پڑے رہنا ہے۔ اوپر بہت سی آوازیں ابھرنے لگی، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ غالباً یہ خلاصی تھے جو ٹرک سے سبزی اتار رہے تھے۔ اس کام میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا۔ اس دوران ہم لوگ اطمینان سے لیٹے رہے تھے۔ آخر ٹرک دوبارہ سٹارٹ ہوا اور ایلٹ نے گہری سانس لی۔ بعض اوقات ایسے مواقع پر کوئی اعصابی تحریک بہت مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ شکر ہے کہ ہم اس مرحلے سے نکل آئے۔ اب تمہیں 2-4 منٹ سے زیادہ یہاں نہیں رہنا پڑے گا وستونیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایلٹ کا کہنا درست ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک پھر ایک جگہ رک گیا اور باہر موجود لوگوں نے وہ پٹی کھول دی جو ہمارے باہر آنے کے راستے میں رکاوٹ تھی۔